جہاں اپنے بہت سارے ریسورسز موجود ہے، 5 دریا بہتے ہیں، ہائیڈل پاور کے بہت سارے امکانات موجود ہے، اور خود حکومت کہتی ہے کہ ہماری لاگت بجلی کی 27,000 میگا واٹ ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ 36,000 میگا واٹ بجلی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 70 سالوں میں بجلی کی قیمت فی یونٹ 8 روپیہ تھی، اور اب 3.5 سالوں میں یہ بڑھ کر 21 روپیہ فی یونٹ ہو گیا ہے۔ اب ساری دنیا میں یہی معاشی اصول جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، کہ جب کسی چیز کے اویلیبلٹی زیادہ ہو مارکیٹ میں تو اس کی قیمت میں کمی آتی ہے، اگر اویلیبلٹی میں شارٹیج ہو تو اس کی قیمت میں پھر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں گنگا الٹا بہتا ہے، اور جب زیادہ بجلی بن گئی تو اس کی قیمت میں بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ عام پاکستانی جو موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے، گزشتہ 70 سالوں میں ایک عام موٹر سائیکل کی قیمت 75,000 روپیہ، لیکن پی ٹی آئی کے اس 3 سالہ دور میں موٹر سائیکل جیسی سواری کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور اب یہ 1,50,000 روپیہ تک پہنچ گیا ہے۔ جناب ڈاکٹر معید صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری تمام تر پالیسیاں امریکہ، ورلڈ بینک اور IMF کے تابع ہیں، لہذا پاکستان کو دوبارہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ویژن کے مطابق اور اس تسلسل میں دوبارہ انہوں نے معاشی طور پر غلام بنایا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آج اس ملک میں کوئی امیر ہو یا غریب، کسان ہو یا حاری، مزدور ہو یا دکاندار، کاروباری ہو یا صنعت کار، طالب علم ہو یا استاد، خواتین ہو یا بچے، بوڑھے ہو یا نوجوان، ہر کوئی، خواہ اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا مسلم لیگ کے ساتھ ہے یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے، ہر کوئی اس حکمرانوں کے ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے، ظالمانہ ٹیکسوں کی وجہ سے اور تباہ کن اور ظالمانہ مہنگائی کی وجہ سے کراہ رہا ہے اور کسی انقلاب کا منتظر ہے۔ اس ملک میں جرنیلوں کی حکومت ہو یا نام نہاد جمہوری حکمران ہو، انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ پرویز مشرف، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک ہی آقا کے غلام ہیں، سب کا طریقہ واردات بھی بالکل ایک ہے، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد اپنے باری کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے ہمیشہ بڈ گورننس کی نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پیپل پارٹی نے سوشلزم کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا، مسلم لیگ نے ترقی کے نام پر، پی ٹی آئی نے تبدیلی اور احتساب کے نام پر، لیکن نہ مساوات آئی، نہ ترقی ہوئی، نہ احتساب ہوا، نہ تبدیلی آئی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ان تینوں پارٹیوں کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا تھا، اور آج پی ٹی آئی اگر مسلط ہے تو اس کو لانے میں بھی انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ میں اس لیے آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں عام آدمی برباد ہوا تھا اور کرپشن میں اضافہ ہوا، اور تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت نے اس کرپشن میں اور اضافہ کیا۔ خود بین الاقوامی سروے یہی گواہی دے رہی ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے گواہی دی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن میں کمی نہیں، اس میں اضافہ ہوا۔
میں ویسے چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ عمران خان کو ایک نجات دہندہ بنا کر پیش کیا گیا، لیکن اس کے آنے کے بعد انہوں نے پوری حکومت مافیاز کے حوالے کی اور وہ خود ایک نگران بیٹھ گئے۔ 2019 میں چینی کا بحران آیا۔ آپ لاہور کے لوگ ہیں، میں اس وقت لاہور میں ہوں، لاہور میں بھی چینی نہیں ملتا تھا، اور تحقیق پر معلوم ہوا کہ اس پورے بحران کے پیچھے وفاقی منسٹرز تھے، خسرو بختیار صاحب تھے، مونا سلائی صاحب تھے اور جہانگیر ترین صاحب تھے۔ عوام کو 184 ارب روپے کا نقصان ہوا، یعنی 184 ارب روپیہ آپ کی جیبوں سے زیادہ لیے گئے۔ اینٹی کرپشن نے اور حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 90 دنوں میں تحقیقات کر کے رپورٹ عوام کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آج تک ان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اسٹیٹ بینک نے بھی دعویٰ کیا، لیکن چونکہ مؤثر لوگ اور بڑے لوگ، اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ملوث تھے، اس لیے ان پر ہاتھ ڈالنا تو کیا، ان کے بارے میں تحقیقات کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ نہ نیب نے نہ کسی اور ادارے نے اس میں کوئی کارروائی کی۔ 2020 میں آٹا اور گندم کا بحران سامنے آیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ لوگ قطاروں میں کھڑے تھے اور 20 کلو آٹے کی بھوری کے لیے صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے تھے، آپ کے بچے آپ کے انتظار میں ہوتے تھے، آپ کے گھر والے آپ کے انتظار میں ہوتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس پورے بحران کے پیچھے بھی وفاقی وزراء خسرو بختیار صاحب تھے، ہاشم جوان بخت صاحب تھے اور تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ اس بحران سے اس کرپٹ مافیا نے آپ کے جیبوں سے 220 ارب روپیہ نکالے تھے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2020 میں پیٹرول کا بحران سامنے آیا، قومی خزانے کو 20-25 ارب روپیہ کا نقصان پہنچایا گیا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ 2020 میں پھر توانائی کا بحران سامنے آیا، آئی پی پیز نے 350 ارب روپیہ ظالمانہ طریقے سے ہماری قوم کو نچوڑ کر لے لیے، لیکن حکومت نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ ادویات کا بحران سامنے آیا اور اربہ پیسے آپ کی جیب سے نکالے گئے، اور اس پورے بحران میں وفاقی منسٹر جناب عامر کیانی صاحب ملوث تھے، لیکن اس کو اور ترقی دی، پارٹی میں بڑا عہدہ ملا، اور حکومت نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ مرکزی سیکرٹری جنرل بھی پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل بنایا گیا۔ اس طرح LNG کا بحران آیا، قومی خزانے کو 100 ارب روپیہ کا نقصان پہنچایا گیا، لیکن نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہی لوگ ہیں، پاناما لیکس میں 436 افراد کے نام ہیں تو یہی لوگ ہیں، پنڈورا پیپرز میں جن لوگوں کے نام ہیں 700 افراد، یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہر بحران میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کے اکاؤنٹس میں، بینک اکاؤنٹس میں اضافہ، پراپرٹیز میں اضافہ، بنگلوں میں اضافہ، باہر جائیدادوں میں اضافہ، اور میرے اور آپ کے لیے صبر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ صبر کرو، آپ کو سکون قبر میں ملے گا۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر ہم ابتدائی 100 دنوں میں بات کرتے تو شاید یہ انصاف نہ ہوتا، لیکن 3.5 سال کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کے آنے کے بعد 2.25 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، 5 لاکھ نوجوان اعلیٰ ڈگریاں لے کر ملازمتوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ اس خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے
70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی سراج کانفرنس کر رہے تھے اور دوسری جانب اسلام آباد میں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔